بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 جنوری 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا تاریخی پس منظر کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النصر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، فہم قرآن کا جہاں تک تعلق ہے، ایک اس کا میٹا فزیکل پہلو ہے، ما وراء طبیعیاتی عقائد، نظریات، ایمان کا تعلق اس سے۔ ایک اس کا مورل اسپیکٹ ہے، اخلاقیات، عام انسانی اخلاقیات کی، اور خصوصاً پھر اس میں جو ایک منزل تعمیر ہوتی ہے ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر۔ اسی طرح اس کا ایک اسپیکٹ جو ہے، یا ایک ڈائمنشن جو ہے، وہ فزیکل سائنسز کے حوالے سے، اور آج کل اس پر کافی توجہ ہو رہی ہے۔ متعدد کتابیں جو ہیں اس موضوع پر چھپی ہیں کہ جو فزیکل سائنسز کے فینومینا کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ قرآن کی حقانیت کو گویا کہ دن بدن مزید مبرہن کرتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے کہا بھی تھا، یہ سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، نفسیات میں بھی، اور یہ جو کاسمولوجی کہہ لیں اسے، ہر چیز کے اندر ہماری نشانیاں ہیں، اور وہ روشن کی طرح عیاں ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ قرآن ہی حق ہے۔ یہ باتیں قرآن نے 1400 برس قبل بتائی تھی، جن تک ہماری سائنس آج پہنچی ہے بمشکل، کہ یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے۔ تو یہ مختلف اسپیکٹس ہیں جن کو میں ڈائمنشنز بھی کہہ رہا ہوں قرآن مجید کی تعلیمات اور قرآن کے فہم کی مدد۔ ایک خاص اس کا جو فہم ہے، اس کی جو ڈائمنشن ہے، وہ اس کے بغیر انسان حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن ایک مینول آف ریولیوشن ہے، ہدایت نامہ انقلاب ہے۔ انقلاب کیسے برپا کیا جائے، اس کے مختلف مراحل پر کیا ہدایات ہے، اس میں کیا ترتیب ہوگی۔ تو اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ فہم جو ہے کہ یہ ایک مینول آف ریولیوشن ہے۔ جیسے ہم جب میڈیکل کالج میں داخل ہوئے تو مینول آف ڈسیکشن، اناٹمی کے زمانے میں سب سے پہلی اہم کتاب ہمیں یہ ملی تھی، ہدایات تھی، ذرا فلاں جگہ پر ڈیڈ باڈی کے اوپر ڈسیکشن ہوتی تھی، وہاں سے آپ کو تو یہ نظر آئے گا، پھر ذرا اس کو ہٹاؤ تو یہ نظر آئے گا، پھر اس کو ادھر ادھر کو تو یہ نظر آئے گا۔
اسی طرح قرآن مجید ایک انقلابی عمل کے مختلف مراحل کو کھولتا چلا جاتا ہے۔ جب تک کوئی شخص اس پہلو سے قرآن پر غور نہ کرے، قرآن کا یہ خاص پہلو جو ہے فہم کا، وہ اس پر واضح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سیرت النبی کا معاملہ ہے۔ سیرت النبی ایک ہے واقعات کے حوالے سے، ایک یہ کہ حضور کی جو خلق عظیم ہے، آپ کے اخلاق فاضلہ ہے، ان کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ مختلف پہلو ہے سیرت النبی کے بھی، لیکن سیرت النبی کا بھی بعض پہلو ایسے ہیں اور بعض عقدے ایسے ہیں جو حل نہیں ہوتے جب تک یہ انقلاب کی بات سامنے نہ ہو، کہ مختلف مراحل سے عمل انقلاب تھے۔ یہ جو میں نے بارہ آپ کو بتایا، ٹائنبی نے فکرہ کس کر دیا، وہ پچھلی صدی کا عظیم ترین فلاسفر آف ہسٹری، ہسٹری اور ہے، فلاسفی آف ہسٹری اور ہے، دونوں کافی علیحدہ ہیں۔ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹسمین۔ اب اس جہالت کی بنیاد کیا ہے کہ اس کے سامنے وہ انقلابی عمل نہیں ہے۔ یہ ایک انقلابی عمل کے دو سٹیجز ہیں، اور وہ سٹیجز کے بغیر انقلاب تکمیل نہیں پاتا۔ اسی کی تتمہ میں منٹگومری واٹ نے دو کتابیں لکھ ماری، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور اگرچہ محمد ایٹ مدینہ نامی کتاب میں اس نے حضور کو جو ٹریبیوٹس پے کیے ہیں، جو آپ کی تعریف کی ہے، جو آپ کی تحسین کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ شاید کسی مسلمان اہل قلم سے بھی ممکن وجود میں نہ آ سکے، لیکن اصل کیا اس میں پھر ہے کہ تضاد دکھایا ہے۔ محمد ایک مکہ کچھ اور تھے، محمد ایک مدینہ کچھ اور ہو گئے، وہی ٹائم کی بات۔ مکے والا محمد تو ملتا جلتا ہے حضرت یحییٰ سے، حضرت عیسیٰ سے علیہ السلام۔ مدینے والا محمد تو اور ہی کچھ ہے، یوسف سالار ہے، یہ تو صدر مملکت ہے، یہ تو چیف جسٹس ہے، یہ تو بڑا متضاد ہے۔ اسی طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی سوال سامنے آتا ہے، ایک تضاد نظر آ رہا ہے۔ مکے میں حکم یہ ہے کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ مدینے میں آ کر آتا ہے کہ وہ عید کا جواب پتھر سے دو، تضاد ہے کہ نہیں؟ تو ایک عام شخص جو ہے اس پہ اعتراض کر سکتا ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں دم کر صلح کی جا رہی ہے، جبکہ صحابہ کرام کا خون کھول رہا ہے، لیکن ایک سال کے بعد جب مکے کا سردار آتا ہے مدینے خود چل کر کے صلح کی تجویز کر لیجیے، مجھے سن بھی نہیں رہے بات اس کی، تضاد ہے کہ نہیں؟ یہ تضادات حل ہوتے ہیں اس سے کہ ایک انقلابی عمل تھا۔ انقلابی عمل میں ایک مرحلہ ہوتا ہے ایک جماعت تیار کرنا، ڈیڈیکیٹڈ لوگ، کمیٹڈ لوگ، ڈسپلن لوگ، تن من دھن قربان کر دینے کے لیے تیار لوگ۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، اس کے تقاضے کچھ ہے، اور دوسرے مرحلے میں اس طاقت کو ٹکرانا ہے، باطل کی قوت سے ٹکر لینی ہے۔ یہ دو مرحلے ہیں، پہلے مرحلے کا تقاضا کچھ اور ہے، دوسرے مرحلے کا تقاضا کچھ اور ہے۔ تو اگر یہ ریولیوشنری پروسیس سامنے نہ ہو تو یہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے یہ جو حضور کی حیات طیبہ کے دوران ایک بغاوت کی کیفیت عرب کے اندر پیدا ہو گئی اور بڑی زبردست خانہ جنگی ہوئی حضور کے وصال کے فوراً بعد۔ پھر خلفائے ثلاثہ جو ہیں وہ شہید کیے گئے۔ اس کا تاریخی پس منظر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ کیوں ہے؟ یہ آئسولیٹڈ واقعات نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک بات سمجھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ہر ریولیوشن کا خاصہ ہے، یہ لازمی بات ہے کہ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے کچھ عرصے کے بعد کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ شروع ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک جماعت انقلاب لانے کے لیے کھڑی ہوئی، اس نے قربانیاں دی، اس نے سب تقاضے پورے کیے۔ جو مخالفین تھے مخالفت کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، ریزسٹ کرتے رہے۔ ایک جگہ پر آگے محسوس کیا کہ اب ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، لہذا سر جھکا لو گئی۔
میں کہا کرتا ہوں اس کو پنجابی میں جو کہتے ہیں نیوی پاؤ، اس وقت جو ہے سر جھکا لو، لیکن ذرا وقت ملے گا پھر ہم ذرا موقع محل دیکھ کر بات کریں گے۔ یہ ہر ریولیوشن کا خاصہ ہے، ہر ریولیوشن کہ آخری اسٹیج پر آ کر مخالفین جو انقلاب کے ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، کور لے لیتے ہیں، اور پھر موقع لیتے ہیں، اور موقع پر پھر وہ بغاوت کرتے ہیں، اس ریولیوشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو در حقیقت وہ واقعات جو ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ حضور کی زندگی ہی کے اندر وہ آثار شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے طلیحہ اسدی، مسیلمہ کذاب یمامہ تھا، اسود عنسی، سجا ایک عورت، اپنے اپنے علاقوں میں ہم نبی ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ محمد کو اتنی بڑی کامیابی نبوت سے حاصل ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، دعویٰ نبوت ہی تھا نا، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، چلو دعویٰ کرو۔ اور ان کے دل خاصی بڑی بڑی طاقتیں جمع ہو گئی، کافی بڑی بڑی طاقتیں جمع ہو گئی۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے تو جو رجسٹ کیا ہے، کیونکہ بالآخر جو ہے یہ ایک نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرد مسیلمہ اور ایک عورت سجا، ان دونوں نے آپس میں شادی بھی کر لی، وہ تو ڈبل نبوت ہو گئی۔ اور ان کی بہت بڑی طاقت، بہت بڑی طاقت۔ یہ یمامہ کے علاقے کے لوگ جو ہیں بنو تمیم، یہ بہت تند خو، بہت سرکش، بہت جنگجو، بہت سخت لوگ تھے۔ ان کو رجسٹ کرنا آسان نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ تو ایک لشکر جو حضرت ابوبکر نے بھیجا اس کو تو شکست ہوئی، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے۔ تو بہرحال ان کو تو حضور نے خطاب دیا تھا، خالد سیف من سیوف اللہ، تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ نے فتح دی، لیکن لگ بھگ 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، جن میں 500 حفاظ بھی تھے۔ چنانچہ اسی سے اندیشہ پیدا ہوا تھا کہ یہ تو قرآن مجید ضائع ہو جائے گا، ابھی تک ہمارے پاس کتابی شکل میں تو ہے نہیں، جب چھپے ہوئے دوسرے چھاپا کھانا کا سوال ہی نہیں تھا۔ اصل حفاظت اس کی سینوں کے ذریعے سے ہو رہی تھی۔ اگر حفاظ کا یہ معاملہ ہوا تو قرآن مجید ضائع نہ ہو جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر سے کہا گیا کہ آپ اس قرآن کو جمع کروائیں اور اسے ایک کتابی شکل دیں۔ پہلے ریلیکٹنٹ رہے ہوئے حضرت ابوبکر کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیوں کروں، لیکن پھر جب دلائل سامنے آئے کہ واقعتاً تقاضا ہے تو آپ نے مانا۔ پھر جو بھی کاتبان وحی تھے حضور کے زمانے سب کو جمع کیا، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو ہے چیئرمین بنایا اس کمیٹی نے۔ پھر جس کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا کچھ تھا، کسی کے پاس اونٹ کی جو یہ اسکیپولا ہوتا ہے، یہ چھاڑنے کی ہڈی بڑی چوڑی ہوتی ہے تختی کی طرح، کسی نے اس پر کچھ لکھا ہوا ہے، کسی نے کوئی چمڑے کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، کسی نے کسی کپڑے پہ لکھا ہوا ہے، کسی کو کوئی کاغذ مل گیا تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تو پھر وہ جمع کیا گیا، اور پھر سب جو حفاظ بھی موجود تھے ان کے ذریعے سے پھر یہ کتابی شکل دی گئی۔ اس وجہ سے تو یہ جو ایک زبردست قسم کی تحریک اٹھی تھی وہ کیوں اٹھی؟ اب اس کا تجزیہ کیجیے۔ اصل میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی وہ کیوں پڑھی اس حوالے سے؟ پہلی بات تو نوٹ کیجیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، یہ جو فوج در فوج داخل ہونے کا فینومینن ہے، کیا اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب کے سب خالص مخلص مومن تھے؟ وہ تو یہ ہے کہ فتح کے بعد اب انہوں نے سمجھا کہ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو اب کون ان کے مقابلے میں آئے گا؟ قریش شکست کھا گئے، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، لیٹ اس گو اینڈ ڈکلیئر آور سبمیشن، جہاں ہم کہتے ٹھیک ہے۔ تو یہ دین میں داخل ہونا تھا، یہاں لفظ ایمان نہیں لایا گیا،
اس نظام اطاعت میں شامل ہو گئے. اس کو نوٹ کیجیے اس پر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، اس نظام اطاعت کے اندر داخل ہو گئے، اور ان کا سمعنا وأطعنا، اب ہم سنیں گے اور مانیں گے. اچھا، یہ تو وہ فتح مکہ کے بعد ہے. اس کے 1 سال کے بعد جب سورہ توبہ نازل ہو گئی اور مشرکین عرب کو آخری مہلت دے دی گئی، صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، یا ایمان لاؤ یا تمہارا قتل عام ہو جائے گا. اس کا میں پس منظر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. جو 40 نووی میں حدیث آئی تھی اس کے حوالے سے بھی تفصیل سے بیان کر چکا. اللہ تعالیٰ اپنے رسول جس قوم کی طرف بھیجتا تھا وہ قوم اگر انکار کرتی تھی تو ہلاک کر دی جاتی. یہ مرحلہ آیا ہے اب قریش کے لیے، یا مانو یا ہلاکت. پہلی قومیں ہلاک کی گئی، غرق کر دیے گئے، یا زلزلہ آ گیا، یا کوئی باد سرسر آ گئی، مختلف طریقوں. ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں قبضے کر دیے گئے. جو میں نے آیت آپ کو سنائی ہے، آیت نمبر 5 ہے سورہ توبہ. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اب یہ جو 4 مہینے کی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، جب یہ ختم ہو جائے تو اے مسلمانوں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ. وَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو، محاصرہ کرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ گھاس لگا کر بیٹھو انہیں گرفتار کرنے کے لیے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر وہ اگر توبہ کر لیں، اپنے شرک سے باز آ جائیں اور پھر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دیں. ان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم. اب اس کا تجزیہ کیجیے. جو لوگ اس تھریٹ کے تحت ایمان لائے ہیں ان میں تو ظاہر بات ہے غالب اکثریت ان کو ہوگی کہ جو دل سے ایمان نہیں لائے، جان بچانے کے لیے ایمان لائے. ایسے بھی لوگ سے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس پریشر کے تحت ایمان اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا وہ عرب چھوڑ کر چلے گئے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایک کافرستان ایک علاقہ ہے، یہ جو واخان کی پٹی کے ساتھ ہی ہے اور اس کے ساتھ ملتا ہوا ایک صوبہ ہے نورستان افغانستان میں. یہ ایک قوم ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ان آیات کے نزول کے بعد جو عرب چھوڑ کر باہر گئے کہ ہم نہیں مانیں گے اسلام. پھر جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے پیچھے پیچھے اسلام بھی آ رہا تھا، فتویٰ ہو رہی تھی، تو آگے آگے ہم پیچھے پیچھے اسلام، یہاں تک کہ ہم آ کر ہمارے آبا اجداد ان پہاڑوں میں آ کر انہیں پناہ لے لی. یہ چترال کا علاقہ اور یہ سارا جو ہے یہاں پر، تو یہ کہتے تھے ہم ان کرشیوں میں سے. ان کا ایک سردار اور ایک عالم مجھ سے ملا بھی تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ علاقہ تقسیم ہو گیا. احمد شاہ ابدالی نے جب بنایا ہے نیا نقشہ افغانستان کا تو اس میں سے ایک حصہ اس علاقے کا افغانستان میں چلا گیا. وہاں امیر دوست محمد والی کابل نے انہیں کر دیا، وارن کر دیا کہ آپ اتنی مہلت کے اندر اندر ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. یعنی وہ سزا جس سے بھاگے تھے تمہارے آبا اجداد وہ یہاں آ جائے گی، وہ ایمان لے آئے. وہ علاقہ نورستان کہلاتا ہے، اسلام کے نور سے منور ہو گیا وہ. اور اس کے ساتھ کا علاقہ پاکستان میں وہ ابھی تک کافرستان ہے. اس کو انہوں نے بلکہ ہماری حکومت نے بھی مینٹین کیا ہوا ہے. وہاں کسی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، کچھ نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاحت کے لیے سیاحوں کی آمد کو دیکھیں آ کر ان لوگوں کو وہ برقرار رکھا ہو پورے. بہرحال یہ اب تجزیہ یہ کرنا ہے کہ جو لوگ اس وقت ایمان لائے ان میں اگر اکثریت نہیں تو بہرحال بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے صرف جان بچانے کے لیے وہ جو ہے وہ اپنا ایمان لانا جو ہے اور اسلام میں داخل ہونا قبول کیا، ورنہ حقیقت میں وہ اسلام میں لائے. اس کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت کے دوران اس سے بھی بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا. ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ جو ہے وہ ہم دیں گے، خود تقسیم کر لیں گے، خود تقسیم کر دیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا اس کے خلاف جہاد جنگ. کیونکہ یہ سورہ توبہ کی 5ویں آیت کے اندر بھی یہ ہے 2 شرطیں ہیں. اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں.
اسی کے حوالے سے جب کہا گیا تھا حضرت ابوبکر سے کہ آپ ان کے خلاف فیصلہ نہ کیجیے، یہ مرتد تو نہیں ہوئے، اسلام سے منکر نہیں ہوئے، کوئی نئی نبوت کو دعویٰ نہیں کیا، اور زکوٰۃ کے بھی منکر نہیں ہے اس معنی میں کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہتے کہ ہم خود جو ہے زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے۔ یہ عظیمت تھی حضرت ابوبکر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے زکوٰۃ میں اور ساتھ ہی اس کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیتے تو بھی میں جنگ کروں۔ ایسے پیارے الفاظ ہیں، ایوبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تبدیلی کر دی جائے گی، دین میں ترمیم کر دی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں، میرے ہوتے یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی تھی۔ دیکھیے 2 محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، جیسے اسامہ کو حضور نے تیار کیا تھا آپ نے بھیج دیا، ٹھیک کیا، پھر جو نبی نبوت کے دعوے دار تو کھلے مرتد ہو گئے، ان کے خلاف جہاد بھی بالکل ضروری تھا۔ اب تیسرا یہ محاذ نہ کھلے، ابھی مسلمانوں کے دل ویسے زخمی ہیں، حضور کے انتقال کے بعد مورال جو ہے مسلمانوں کا گرا ہوا ہے، لیکن یہ عظیمت ہے حضرت عمر۔ اب اس کو یوں سمجھیے ذرا تاریخی اعتبار سے تجزیہ کیجیے۔ اسلام کی فتح کا مطلب مذہبی اعتبار سے کس کی شکست تھی اور سلطنت کے اعتبار سے کس کی شکست تھی، اسی سے پتہ چلے گا کہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ وہیں سے آئے گی۔ اسلام کے غلبے کا مطلب تھا شرک کا خاتمہ، لہذا جو مشرک تھے عرب کے سابق جو اسلام لے آئے تھے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، پورا تقریباً بدو عرب مرتد ہو گئے۔ بدو عرب، یہ مکہ مدینہ یہ شہر یہ بچے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر یہ اعراب، اسی لیے شاید الفاظ سے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، انہی میں سے یہ مدعیان نبوت اٹھے، انہوں نے ہی زکوٰۃ کا انکار کیا۔ تو پہلا کاؤنٹر ریولیوشن حضور کے ریولیوشن کے خلاف جزیرہ نما عرب سے اندر سے برآمد ہوا ہے، مدعیان نبوت کی شکل میں اور منکرین زکوٰۃ کی شکل میں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اقبال نے اشعار کہے ہیں حضرت ابوبکر کی شان میں، اگر کہ ویسے تعداد دیکھی جائے تو حضرت علی، حضرت حسین کے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو اشعار ہے وہ بہت زیادہ ہے تعداد میں، لیکن حضرت ابوبکر کی شان میں بھی چند اشعار جو ہے لیکن بہت ٹاپ ہے۔ امن الناس برمولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت کس سے امت رات و ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، یہ 2 اشعار بڑی بڑی یوں سمجھ لیجیے کہ غزلوں پر اور مسئلے ابھارے۔ امن الناس، حضور نے فرمایا تھا مجھ پر جس جس نے کوئی احسان کیا ہے میں نے بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابوبکر کے، اس کے احسانات کا بدلہ صرف اللہ لے۔ امن الناس سے برمول، میرے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا کون؟ ابوبکر۔ اور کلیم اول سینائے ماں، جیسے سیرہ سینہ پر، کوہ سینہ پر حضرت کلیم اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو نبوت محمدی کے پہاڑ پر سب سے پہلے ابوبکر آئے۔ کلیم اول سینائے ماں، ہمت، یہ لفظ جو میں چاہتا تھا لانا، ہمت، ان کے ذکر ہمت تھی جو ول پاور تھی، ہمت وہ کشت ملت رات ابر، وہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی کھیتی کے اوپر ابر کا پانی برسے تو کھیتی لہلا اٹھتی ہے، یہ کام کیا ہے ہمت ابوبکر نے رضی اللہ تعالی، عظیمت۔ اور پھر جو واقعی ہے ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، پورے دیوان اسے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے انصاف کر دیا۔ اسلام میں بھی نمبر 2 حضور کے بعد پہلے کون؟ ابوبکر۔ غار میں نمبر 2، غار ثور میں حضور کے ساتھ کون؟ ابوبکر۔ بدر میں نمبر 2
جب وہ بنا دی گئی تھی جھونپڑی اور وہاں حضور سجدے کر رہے تھے دعائیں، کون کھڑا تھا پہرے پر تلوار لے کر؟ ابو بکر۔ قبر میں نمبر 2 حضور جہاں دفن ہوئے وہیں نمبر 2 پر دفن ہوئے حضرت عمر۔ بہرحال یہ جو پہلا کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ تھی جو عرب سے اٹھی ہے، حضرت ابوبکر کی ہمت و عزیمت نے اس کو کچل کر اور گویا کہ کنسالیڈیٹ کر دیا اثر نو ریولیوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ انقلاب پھر محکم ہو گیا، مستحکم ہو گیا، اور اب حضرت عمر کے حوالے ہو گئی۔ اچھا، مذاہب میں کس مذہب نے سب سے زیادہ زک اٹھائی اسلام سے؟ پہلے شرک، دوسرا یہودیت۔ عیسائیت سے تو مقابلہ ہوا ہی نہیں، کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے عیسائیوں سے۔ غزوہ موسیٰ ہوا لیکن وہ بھی آخری دنوں میں، اور میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ عیسائیوں کا طرز عمل مسلمانوں کے ساتھ بہت بہتر تھا۔ نجاشی نے پناہ دی تھی، ہرقل جو ہے تیار تھا اسلام لانے کے لیے۔ ہیرکلیس چاہتا کیا تھا؟ جیسے سن 300 عیسوی میں قسطنطین جو ایمپرر تھا وہ ان کا، وہ عیسائی ہو گیا اور پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو نظام انٹیکٹ رہا، ایمپرر جو کا تو قائم رہا۔ اگر صرف ایمپرر قبول کرتا پوری قوم نہ کرتی تو معاملہ فساد ہو جاتا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اب میری پوری قوم میرے ساتھ جو اسلام لے آئے۔ وہ ایک لمبی بات ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، بہت پیاری حدیث ہے، بڑی طویل، جو اس کا مکالمہ ہے، جو کہ اس نے ابو سفیان سے اس وقت تک ایمان وہ نہیں لائے تھے۔ جب حضور کا خط پہنچا ہرقل کے پاس تو اس نے کہا کہیں کوئی عرب کے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں، آس پاس کوئی تاجر آیا کرتے تھے وہاں، معلوم وہاں ایک قبیلہ آیا ہوا تو انہیں وہ ابو سفیان قبیلہ لے کر گئے ہوئے تھے، ان کو بلایا گیا۔ بہرحال وہ ایک لمبی بات ہے، حدیث ہے موجود بخاری سے۔ یہودیت کی کمر ٹوٹی، 3 ان کے قبیلے تھے بڑے زوردار، وہ مدینے سے نکالے گئے۔ ایک قبیلے کے تو تمام جوان مردوں کو قتل کیا گیا۔ پھر ان کے مضبوط قلعے تھے خیبر کے علاقے کے اندر، فدق پر، یہ ان سب میں سے نکالا گیا۔ تو جو اگریوڈ پارٹیز تھیں، تو ایک اعتبار سے شرک، مشرکین، ان کی طرف سے تو آ گیا رد عمل، کاؤنٹر ریولیوشن، یہ حضرت ابوبکر کی دور میں۔ لیکن میں یہودیوں کا ذکر اب بعد میں کروں گا۔ سلطنت کے اعتبار سے جس سلطنت کے چیتڑے اڑ گئے وہ سلطنت ایران تھی، حضرت عمر کے ہاتھوں تو ختم ہو گئے، نسیہ منسیہ۔ سلطنت روما، اس کی صرف ایک ٹانگ ٹوٹی تھی 3 میں سے۔ وہ 3 وضع اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت تھی رومن امپائر، ایسٹرن یورپ، ناردرن افریقہ، ویسٹرن ایشیا۔ ویسٹرن ایشیا میں شام اور ترکی کا علاقہ، شام لیا گیا اس سے، باقی تو اس کے پاس رہا، مشرقی یورپ بھی رہا، شمالی افریقہ بھی رہا، وہ رفتہ رفتہ بعد بھی جو ہے گیا۔ لیکن یہ کہ اصل میں جو ہے پہلے مرحلے میں اس کی ایک کام ٹوٹی، لیکن ایران کا خاتمہ ہو گیا، اور ایرانی بے انتہا نسل پرست، ان میں اپنی ریشیل سپیریورٹی کا بہت احساس ہے، نسلی برتری کا، اپنی تاریخ پر بہت ناز ہے، شہنشاہیت کی تاریخ جو کہ خسرو سے شروع ہوتی ہے، سائرس سے، پھر ڈیریس جیسا عظیم فاتح۔ بڑی عظیم تاریخ ہے ایران کی، اس کو یوں سمجھے، یہ معمولی شہر نہیں ہے ایران، بہت عظیم تاریخ، اور کئی 100 برس تک تو سارا معاملہ جو ہے، جسے آپ وہ سی-100 کہتے ہیں، تو یہ 2 سپر پاور نہیں ہیں، ایران اور روم، ایران اور روم، ایران اور روم۔ کبھی ایران غالب آ گیا روم بیٹھ گیا، کبھی روم غالب آ گیا ایران بیٹھ گیا۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت جو ہے سورہ روم کے نام سے ہے کہ نہیں؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ بہرحال ایران کا جو پرخ کے اڑے ہیں، بادشاہت ختم ہوئی ہے، اس کا وار آیا ہے حضرت عمر پر۔ یہ چونکہ ہوا حضرت عمر کے ہاتھوں،
لہذا ایرانیوں کے نزدیک مبغوض ترین شخص حضرت عمر تھا، اور حضرت عمر سے نفرت ان کی جبلت کے اندر، ان کے دین میں۔ چنانچہ کس نے شہید کیا حضرت عمر کو؟ جی، ابو لولو فیروز، ایک ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ کا رضی اللہ تعالی۔ اس نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی کہ حضرت مغیرہ جو ہے ان سے مکاتبت میں کر رہا ہوں، وہ مجھ سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ مکاتبت یہ تھی کہ غلام طے کر لیتا تھا کہ میں کمائی کر کے تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا تو مجھے تم آزاد کر دینا، مکاتبت کہلاتا تھا۔ وہ اتنے پیسے مانگتے تھے، بہت زیادہ زیادتی کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، میں ترخان بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، میں چکیے بھی بناتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر تم پر یہ زیادہ نہیں ہے، جو مغیرہ تمہارے اوپر جس قدر رقم ڈال رہے ہیں زیادہ نہیں ہے، اور دیکھنا مجھے ایک چکی بنانی جانتے ہو تو ایک چکی مجھے بھی بنا کے دینا۔ کہا آپ کو تو میں وہ چکی بنا کے دوں گا جو ساری دنیا یاد کرے گی، دھمکی دے گے۔ اور حضرت عمر نے پہچان لیا تھا کہ دھمکی نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کی پشت پر کون تھا؟ ہرمزان، یہ ایک بار جرنیل تھا ایرانی، شکست ہوئی، گرفتار ہو کر آیا، کیونکہ بہت بڑا وار کرمنل تھا۔ اس کو فیصلہ کیا گیا اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اب اس کی چال دیکھیے، ایرانی ذہن کہ مجھے ذرا پانی پینے کے لیے دے دیں اس سے پہلے کہ میری گردن اڑائی جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں پانی دے دو۔ اب پانی کا کٹورا ہاتھ میں کہتا دیکھیے مجھے ضمانت دیجیے جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کریں گے۔ کہ ہاں ٹھیک ہے، جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تو میں قتل نہیں کیا۔ وہ کٹورا پھینک دیا پانی کا، کرو کا قتل مجھے کیسے کرتے ہو؟ تو یہ پانی تو میں نے نہیں پیا، چھوڑنا پڑ گیا، زبان کی بات ہے۔ وہ تھا اس کی پشت پر ابو لولو فیروز، اور ابو لولو فیروز کے اب بھی اس کے جیسے ائمہ اہل بیت کے اہل تشیع جو ہیں وہ ان کے مقبروں کی تاریخ بناتے ہیں، اس کے اوپر جاری ہیں اس کا ہے، اور حضرت ابو لولو فیروز کا حلقہ ہے، وہ قاتل عمر رضی اللہ۔ تو سمجھ رہے اس بات کو؟ جو بھی ایلیمز تھے وہیں سے کاؤنٹر اٹیک ہونا تھا نا۔ اب آئیے یہود کی طرف۔ ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نما عرب سے یہودیت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے اکثر اس معاملے میں یاد آ جایا کرتی ہے ایک پکچر کبھی کسی زمانے میں دیکھی تھی، ہیلن آف ٹرائے۔ وہ ٹرائے کا گھوڑا تو بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، کہانی ایسی ہے کہ وہ اسپارٹا اور ٹرائے کے آپس میں جنگ تھی، اس میں وہ گھوڑا ایک بنا کر اس کے اندر چھپا کر فوجیوں کو وہ شہر کے اندر لے گئے تھے۔ اس جنگ میں ایک موقع پر جو ان کا سب سے بڑا یونانیوں کا جو سب سے بڑا سردار تھا، وہ جو ان کا سب سے بہادر شمار ہوتا تھا، وہ قتل ہو گیا۔ تو ایک یونانی جو ہے دوسرا سردار کھڑا ہو کر کہتا ہے، سو دس از دی اینڈ آف گریک بریوری بٹ ناٹ آف گریک ٹریچری۔ یہ یونانیوں کی بہادری کا تو خاتمہ ہو گیا اس شخص کی موت کے ساتھ، یونانیوں کی عیاری تو ختم نہیں ہوئی نا۔ تب اس نے یہ پہلے تو پسپائی کروا دی، سب کے سب چلے گئے۔ ابھی ٹرائے والے دیکھ رہے جب جا رہی ہیں فوجیں چلی گئی، جہازوں میں بیٹھ کے بھی روانہ ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آئے، خفیہ طور پر گھوڑا بنا کر لائے بہت بڑا، اس کے پیٹ میں اپنے فوجی بھرے۔ اب وہ جو ہے لوگوں نے دیکھا بعد میں ٹرائے کا گھوڑا ہے، اس کو جو اندر لے گئے، وہ خوشیاں منا رہے ہیں فتح کی۔ رات کو جب وہ شراب کے نشے میں دھت ہو چکے ہوئے تھے، وہ اس میں سے نکلے، پیٹ میں سے انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو وہ ٹریچری ہے۔ تو یہودیوں کی بریوری تو ختم ہو گئی، جبکہ خیبر فتح ہو گیا اور وہاں کے بڑے بڑے قلعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے
اور ان کا بہت بڑا مرحب، بہت بڑا سردار، بہت بڑا طاقتور، وہ قتل ہوا حضرت علی کے ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ. بٹ ناٹ دی جویش ٹریچری. وہ ٹریچری اب شروع ہوتی ہے حضرت عثمان کے زمانے میں. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی ہے یمن کا، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں آ گیا مدینے میں. یہاں اس نے اس معاشرے کا خوب تجزیہ کیا، یہاں کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سی فورسز ایٹ پلے ہیں، میں کس مفتیرت کو چھیڑ سکتا ہوں. میں نے محسوس کیا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی بڑی پرانی جو ہے چپلش اور مسابقت، ایک طرح کا مقابلہ قریش کے ان دو بڑے گھرانوں کے اندر، یہ ان کی ہڈیوں کے اندر ہے. اس کو اٹھایا. اب عجیب بات اصل میں یہ ہے کہ خلیفہ اول نہ بنو امیہ میں سے تھے نہ بنو ہاشم میں سے. بنو ہاشم اور بنو امیہ کا معاملہ تھا. قریش تو سب ہے، جیسے بٹو بہت بڑا قبیلہ ہے، وہ مانے کے، لالے کے، شامد کے، یہ پھر ایک ایک شخص کے نام سے ہوتے ہیں. لالے کے کوئی لالا ان میں سے ہوگا، اس کے لالے والے ہو گئے. شامد کوئی شاہ محمد ہوگا، اس کے اولاد جو ہے وہ شامد کے ہو گئے. تو یہ مانے کے لالے کے، یہ سب کیا بٹو ہے. تو قریش جو ہے بڑا قبیلہ تھا، اس میں گھرانے یہ تھے بنو امیہ، بنو ہاشم. حضرت ابو بکر نہ بنو ہاشم میں سے تھے نہ بنو امیہ میں سے تھے، بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا سا قبیلہ تھا. حضرت عمر بھی نہ بنو ہاشم میں سے تھے نہ بنو امیہ میں سے تھے، بنو عدی میں سے تھے. اب یہ حضرت عثمان تھے کہ جو بنو امیہ میں سے تھے. یہاں سے اس نے اٹھائی بات اور ایسی ایسی باتیں شروع کی جو عوام جو ہیں، جو پورا رسوخ فی العلم حاصل نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر بہہ جاتے ہیں. دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو زمین میں دفن ہیں اور عیسیٰ جو آسمان پر بیٹھے ہیں، اور عیسیٰ تو دوبارہ آئیں گے اور ہمارے نبی نہیں آئیں گے وہ بھی آئیں گے. اور ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے. محمد کا وسیع علی اسے ہونا چاہیے خلیفہ، وہ بنو ہاشم میں سے. باقی جو بھی خلیفہ بنا ہے قاسم ہے، ابو بکر غاسب، عمر غاسب، اور اب جو ہے سب سے بڑا غاسب وہ تو بنو امیہ میں سے عثمان. ہاؤ کم، کیسے خلافت اس کی؟ اور اس نے اس طرح بات بڑھائی ہے. حضرت علی تو خدا ہے، اوتار ہے خدا کا. یہ ساری چیز آج بھی یا علی مدد کا نعرہ جو لگ رہا ہے، یہ وہی شبائیت کے اثرات ہیں. یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگاتے، یا محمد مدد کا نعرہ کوئی نہیں لگاتا، یا علی مدد. یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھ گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالب بھی کہتا ہے مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں. بوتراب حضرت علی، ان کی بندگی کرتے ہوئے میں اصل میں اللہ کی بندگی، میں ان کی بندگی کرتا ہوں گویا کہ اللہ کی کرتا ہوں. ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. یہ ساری باتیں اس نے پھیلائی اور فتنہ برپا، اور اس کی ایک خاص ٹیکنیک اس نے ایجاد کی. سب سے پہلے اس نے جا کر کوفے میں اپنا میدان جمایا. حضرت عثمان کے بارے میں تو اپنا بہت ہی، تو اپنے رشتہ داروں کو پالتا ہے، اس کو عہدے سارے اپنے رشتہ داروں کو دے دیے ہیں اور انہیں دولت انہیں دیتا ہے، یہ کرتا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. وہاں پہ ذرا کسی نے جو وہاں کے گورنر تھے ذرا بات پوچھ کی تو وہاں اپنے ہم خیال چھوڑ کر شام چلا گیا. وہاں جا کے وہی بات، وہاں ایک گروپ بنا لیا، پھر مصر چلا گیا، وہاں جا کر وہی بات. اب ظاہر بات ہے اس زمانے میں نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن، نہ کوئی ٹیلی فون، نہ کوئی تار، کوئی اطلاعات کا وہاں پہنچنا وغیرہ. اس میں یہ ہے کہ وہ فتنہ تو جنگل کی آگ کی طرح بڑھ گیا. اس کا معالجہ کرنے والا جو ہے اس میں حضرت معاویہ نے کہا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں اجازت دیں، باقی کچل دیں ان کو. گورنر کے شاپ کیوں کہا میں فوجیں لے کر آتا ہوں تو کچل دیتا ہوں. حضرت عثمان فرماتے نہیں،
جب تک یہ کوئی ایسا جرم کر نہ دے کہ جس پر تو وہ گویا کہ زد میں آ جائے، قانون کی زد میں۔ اگر یہ مجھے قتل کرنا چاہتے قتل کر دیں، پھر اس سے قصاص لے لینا، لیکن جب تک یہ قتل کرتے نہیں تو میں کس جرم میں انہیں معلوم۔ امر بالمعروف کی طرف سے آتا ہے، لیکن بہرحال یہ فتنہ اتنا بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا، مدینے میں حضرت علی کہتے رہے آپ ہمیں اجازت دیں، ہمیں کو ختم کریں تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، میری کتاب جو ہے شہید مظلوم کا مطالعہ کیجیے، آپ اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع دیں گے۔ یہ کتنی بڑی عظیمت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی کمزوری دکھائی ہو حضرت عثمان، میں کہتا ہوں اس سے بڑی عظیمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا میں کسی کلمہ گو کا کی جان لینے کو تیار نہیں ہوں جب تک کہ اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے۔ کلمہ کون ہے؟ آپ اندازہ کیجیے، اس پر اڑے رہتے ڈٹ جانا۔ یہ تو وہی بات ہے جو حابیل نے کہی تھی اپنے بھائی سے قابیل سے کہ بھائیوں اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہ بھی لے جائیں، مجھے قتل کر دیں گے تو میرے گناہ کے حساب آپ کے خاتم ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان 1000 مربع میل کا رقبہ ہے جس کے اوپر کے ان کی حکومت چل رہی ہے، اور فوجیں ہیں مصر سے اور دمشق سے بار بار اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہاں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی اجازت مانگ رہے ہیں، نہیں، جب تک یہ کوئی جرم کر نہ لیں اس وقت تک۔ جب یہ جرم کر لیں گے پھر تم لے جاؤ، قصاص سزا دے دیں۔ چنانچہ آخری وقت میں بھی یہ ہوا ہے کہ حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے پہرا دے رہے تھے، عبداللہ ابن زبیر پہرا دے رہے تھے، لیکن وہ جو بلوائی تھے وہ پچھلے پچھواڑے سے کہیں دیوار پھلانگ کے گئے، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے اصل میں یہودیت کا بیک لیش، یہودیت کا انتقام، اور جو سازشی ذہن اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ذہین انتہائی تباہ قوم، لیکن ان کا جسے ہم کہتے ہیں ایول جینیس، تو اس کی ان کی ذہانت کا جو ہے میدان سازش، اور اس میں اتنے ماہر ہیں کہ وہ زخم لگایا ہے اسلام کو، جسد ملی کو، ابھی تک اس سے خون نکلنے سے اسلام۔ یہ سنیت اور شیعت کی تقسیم کہاں سے شروع ہوئی؟ وہی سماعیت وہیں سے تو آیا ہوا۔ حالانکہ جب حضرت علی کی بیعت ہو گئی ہے تو حضرت علی نے پھر عبداللہ ابن سبا کو کہا توبہ کرو، تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں، توبہ کرو ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ نہیں، تم ہماری جتنی چاہے آگ مالو، ہم کہتے تم اللہ ہو۔ اسے 40 آدمیوں سمیت حضرت علی نے زندہ جلوایا، اور یہ بات اہل تشریح کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے آج کل اگر کوئی بات کی جاتی ہے عبداللہ ابن سبا کے خلاف تو وہ سمجھتے کہ یہ شیعت کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ حضرت علی نے تو خود ان کی اپنی کتابوں کے مطابق عبداللہ ابن سبا اور اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ جلایا۔ تو خدا ہے تو ہمیں آزما رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بس اسی طرح ہماری آزمائش کر رہا ہے۔ بہرحال